یعنی یہ وہ سوالات ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. بڑے خطرناک آپ کے سوالات ہیں. میں خود اس وقت میرا ڈاما ڈول ہو رہا ہے اسلام تو ایج ہے کیونکہ میں خود الحاد کے بارڈر سے گزرا ہوں. ایک اسلام چھوڑ چکا تھا اس وقت نا. جب بندے کو یہ نئی نئی انفارمیشن جیسے یہ پھدک رہا ہے نئی نئی انفارمیشن ملتی ہے نا تو بندہ دیوار کے ساتھ چھلانگے جیسے کوکڑ جوان ہوتا ہے نا. پنجاب میں کہتا ہے کوکڑ جوان ہوئے تو بنیرے تے ٹردا ہے. اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ کوکڑ جب نیا نیا جوان ہوتا ہے نا مرغا اس کو لگتا ہے کہ میرے وزن سے چھت گر جائے گی. اس میں ایفیشنسی ہوتی ہے. تو یہ جو نئے نئے نوجوان بےچارے جن کو نئی انفارمیشن ملتی ہے ان کو یہ چیز لگتی ہے کہ گویا ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس کا توڑ کوئی نہیں. اب سن لیں جو پوائنٹ ہے نا اس کی طرف آؤ. ایکسٹرا نالج یا ایکسٹرا ایفیشنسی کی طرف جاؤ گے تو میرا بھائی یہی ہوگا. یہ ایفیشنسی کے چکر میں تم نے اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لگایا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں آج نہیں تمہیں سمجھ آئے گی 5 سال بعد آئے گی میری بات. یہ ایفیشنسی کے چکر میں رگڑے جاؤ گے. تو میرے کچھ 2-3 سوال ہے. آپ واقعی ایکس مسلم ہیں؟ جی واقعی. اچھا ٹھیک ہے. کیا آپ نے یعنی اسلام چھوڑنے کے بعد کیا اختیار کیا؟ میں چاہتا ہوں واپس آنا. میں نہیں ابھی آپ کیا ہیں؟ ابھی کیا ہیں؟ ابھی انہوں نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا تو ابھی تو میں ایکس مسلم ہوں. تو ایکس مسلم کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی. ابھی آپ کیا ایتھیسٹ ہیں، کرسچن بن گئے ہیں، یہودی بن گئے، کیا ہیں ابھی آپ؟ ابھی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر اس وہ کا تو مجھے جواب مل معلوم ہے گیا آپ مجھ سے میں سوال واپس کرنا چاہتے ہیں، اسلام لیکن ابھی قبول ہیں کروں کیا؟ واٹ ڈو یو بلیو ان؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اسلام میں آؤں اگر یہ سوالوں کا جواب ملے تو. میں آپ کے ابھی سوال دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ اسلام میں واپس آنا چاہتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں. میرا سوال کا جواب اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے اسلام چھوڑنے کے بعد کیا اختیار کیا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. جی نہیں کچھ اختیار نہیں کیا. ابھی تک میں اسی اسلام پہ ہی ریسرچ کر رہا ہوں. آپ ایتھیسٹ ہیں؟ ہاں یا نا؟ نہیں. ایگنوسٹک ہیں؟ ہاں یا نا؟ نہیں میں گاڈ کو مانتا ہوں. گاڈ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے میرے خیال سے پھر میری؟ نہیں میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. چلیے اب آپ گاڈ کو مانتے ہیں اور آپ کے کچھ سوالات ہیں. اب آپ اپنا سوال لکھیے. چلیں بولیں. قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ 23:1 میں فرما رہا ہے یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی. 23 اس کے بعد آیت نمبر سورت نمبر 23 ہے. قد افلح جی المؤمنون آیت سورہ اچھا مومنون. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی قد افلح المؤمنون ہوں، یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی. اس کے جی بعد اللہ تعالیٰ سورہ نور میں 31 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مطلب عورتوں اب آیت کو پڑھ لیجیے، آیت حجاب پڑھ کو لیجیے. جی جی حجاب کو حکم دیا جا رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مطلب ہوں، ادھر ہی میل کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی. تو مطلب ہوں، ایمان والی ہے وہ فلاح ہوں. حاصل نہیں کی. زبردست. یہ آپ کا سوال تھا. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر ہے. میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اگر اس کا جواب آ جائے تو آپ اسلام میں واپس آ جائیں گے. یعنی اتنا امپورٹنٹ سوال تھا نا. جی اس اور دو ایک قرآن ایک حدیث سے 3 چلیں ٹوٹل ہے. یہ پہلے چل جانا جی. اچھا جی. عربی زبان میں سب سے پہلے آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ آیت ہے اور آگے تک یہ پورا مضمون چلا جا رہا ہے. عربی زبان میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے جمع مذکر سالم کا یعنی ساؤنڈ میسکولن پلورل ورب ہو یا ناؤن ہو وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے الا یہ کہ ضرورت ہو کہ میل کو سیگریگیٹ کیا جائے فیمیل سے. جیسا کہ سورہ نور میں پردے کا مسئلہ ہے تو وہاں دونوں کے بات کی گئی. میل کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی، فیمیل کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی. لیکن جہاں سیگریگیشن نہیں ہے جہاں حکم دونوں کا ایک ہے تو وہاں ایسی جگہ پر ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 1 میں کہ صرف مؤمن مرد ہی فلاح پائیں گے. مؤمن جو بھی ہوگا وہ مرد ہو کہ عورت وہ فلاح اور کامیابی حاصل کرے گا بشرطے کہ وہ آنے والی آیتوں کے اوپر عمل کرے. جی یہ عربی کا ضابطہ ہے. کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں جس میں مرد عورت دونوں کے لیے مؤمن یوز ہوا ہے؟ اس کے لیے بالکل مؤمنۃ و مؤمنۃ فلیعمل صالحا اس طرح کے الفاظ میں آیت نہیں نہیں نکالتا نہیں ہوں. نہیں نہیں وہاں مومن اور مومنہ دونوں ہے نا. دونوں ومن جی جی. یعمل ایک منٹ. قرآن کی آیت جو ہے جس میں مومنہ کی رک اس جائیے کا مؤنث رک کا جائیے صیغہ. میں نہیں نہیں مطلب وہ من اس عمل میں کہا صالحا من گیا ذکر او انثی مومن وہ جو دوسری آیت ہے. لیکن رک جائیے جی رک جائیے میں دیتا ہوں. آپ اتنا دوسرا سوال کر لیجیے. جی آپ کس طرح کی آیت کہہ رہے ہیں ایکس مسلم بھائی؟ میں بولنا چاہ رہا ہوں جس میں مومن ہو لیکن وہ حکم مطلب اس کے لیے دیا گیا ہو عورت و مرد دونوں کے لیے.
ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ سوالات ہیں، ٹھیک اتنی دیر میں مفتی صاحب نکال، یعنی یہ وہ سوالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. بڑے خطرناک آپ کے سوالات ہیں، میں خود اس وقت میرا ڈاما ڈول ہو رہا ہے اسلام. اس میں جب بتا رہا ہے کہ صرف ایمان والے ہی بلا پا سکتے ہیں، ایمان والے ہی نہیں پا سکتے. جی اب یہ فلاح والے وہ دوسری آیت کے اندر بھی ہے سیدھی طرح، جو قرآن کی آیت ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97. جی سن لیجئے، جواب مل گیا، لے کے بھائی. جی سورہ نمبر سورہ تحریم میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے وکانت من القانتین، ٹھیک، کہ وہ قانتین یعنی نیک بختوں میں سے تھیں. اب قانتین جو ہے جب آپ عربی میں دیکھیں گے تو یہ ساؤنڈ میسکولن پلورل ہے، لیکن حضرت مریم کو اس میں شامل کیا گیا قانتین میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ میسکولن اور فیمینن دونوں جگہ استعمال ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے. اچھا تو یہ آپ کی اس کا ایک ریفرنس مل گیا. جی زبردست، ماشاء اللہ. میں نے چلیے ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا. قانتین حضرت یہ بھی میسکولن لے لیں حضرت میں بھی. اعوذ باللہ من سورہ نحل کی جو آیت میں پڑھنے لگا تھا، اگر یہ جی بات ہے جی سورہ تو اس میں بھی جو ہے نا میسکولن کا صیغہ پلورل کا استعمال ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من عمل صالحا من ذکر، من عمل عملا صالحا من، یہ اس نے آیت غلط لکھی ہوئی ہے. نہیں وہ جو اچھا سورہ نحل میں ہے اس میں من ذکر او انثی ہے، جی وہ جی یہاں جی فٹ نہیں بالکل. ہوگی. نہیں وہ آگے جو صیغہ استعمال ہوا ہے حضرت، وہ دیکھیں وہ مذکر کا ہوا ہے. ہاں وہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ مذکر کا ہوا، اجر، بالکل. ہاں جی یہ جی دیکھیں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لے جی 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 اس میں بھی مؤنث کا پیچھے صیغہ بول کے انثى ذکر انثى اور سب دونوں کو دونوں مؤنث کو کے اندر شامل شامل کیا. اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ من ذکر او انثى کہہ کر وہاں کہا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ. دیکھیں جی مذکر کا صیغہ استعمال کیا یہاں بھی، جی یعنی مذکر اور مؤنث کی حالت مذکر کے ساتھ بیان کی گئی ہے بالکل یہاں بھی. بالکل بالکل بالکل، بہت اہم پوائنٹ، زبردست زبردست پوائنٹ. زبردست، جزاک اللہ جی ہاں، جزاک اللہ. یہ تو گرامیٹک رانگ ہوا نا. اس نے کہہ دیا بہت گرامیٹیکل رانگ، یار قرآن سے ہی ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو گرامیٹیکل رانگ. آپ کو جواب دے دیا، اس مسئلہ آپ کا سوال حل ہوا. آپ نے کہا مثال دے دی، ایک نہیں دو دے دی، اب آپ کہہ رہے ہیں گرامیٹیکل رانگ ہو گیا. کیسے ہو گیا بھائی؟ ایک منٹ گرامیٹیکل رانگ تب ہوتا، ایکس مسلم گرامیٹیکل ایرر تب ہوتا جب عربک گرامر میں یہ اصول نہ ہوتا کہ مؤنث کو مذکر کے اندر شامل نہ کیا جاتا ہوتا، تب ہوتا. اب عربک گرامر کا اصول ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف عربی گرامر کا اصول نہیں ہے، یہ تمام انسانی زبانوں کا اصول ہے کہ جب آپ میل پروناؤن استعمال کرتے ہیں تو فیمیل آٹومیٹیکلی اس میں انکلوڈڈ مانی جاتی ہے. آپ جو جتنی بھی کلاسیکل کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے بائبل کی انگلش تراجم ہو کہ تورا ہو، یہ جتنے بھی ہوں، سب میں the one who does، he who does، اس طرح کے اس میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیمیل ہے وہ میل کے تابع ہے، اس میں شامل ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت بھی لے لیں. سورہ احزاب کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ خِيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ. آگے بھی جی اور پھر آگے آ گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ. بہت ساری آیتیں ہیں جہاں مؤنث کو مذکر کے اندر رکھا گیا. یہ فیمنسٹ کا سب سے بڑا رولا ہے. جی اس کے ساتھ یہ جو قد افلح والی آیت ہے نا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. تو ان پر تو عورتیں بھی ایمان لے آئی تھی، تو ان کے اندر وہ سب کچھ شامل ہے. اچھا سب سے پہلے سوال تو پھر حضرت عائشہ کو ہونا تھا نا کہ ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، ہماری خلا کا کیا ہوگا؟ بالکل ایسے تو ہے نہیں، ایسے تو ہے نہیں کہ جب اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمان عورتیں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مومن عورتیں تھیں، انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ سے پہلے تو ان کو سوال آنا چاہیے تھا، کیونکہ اصل تو مسئلہ ان کا تھا. جواب مل گیا. اور عرب بھی تھی. جواب مل گیا آپ کو؟ نہیں وہ تسلی نہیں ہوئی. دیکھیں تسلی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یہاں پر، تسلی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. جواب مل گیا، تسلی دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانے، وہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. وہ تسلی ایک پیشنٹ تھا، وہ اس کی سرجری کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا اب یہ چیز ہے، ایک اور چیز سن لیجئے گا. قرآن کی ایک آیت ہے 30ویں پارے میں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک روحیں ہیں ان کو جینڈر لیس کے طور پر ایکسپلین کی، مثال کے طور پر یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ جو فلاپ آ گئی نا نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، مونس کے طور پر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لو ادھر تو میل داخل ہی کوئی نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں تو میل وہ تو یعنی مرد تو جنت میں جائے گا ہی نہیں ہے بھائی. اب ہم بیٹھ جائیں کہ یار ہماری جنت کا پروانہ کدھر ہے؟ اب پھر میں اماموں سے، اپنے لوکل مسجد کے اماموں سے پوچھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، ڈانٹ کے بھگا دیا. ابھی آپ تو ہم نے
جواب دے دی. ہم نے تو پیار سے ہنس کے لاڈیاں کر کے جواب دیا. صحیح. ہاں نہیں، آپ کی محلے کی مسجد کے امام نے اگر آپ کو ڈانٹ کر بھگایا ہے تو میں ایسے اماموں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کریں. یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے آپ غصے میں ناراض ہو جائیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو اپنی جہالت کو ایکسپوز نہ کریں. جی اب آگے بولیں. یہ دوسرا سوال سورہ توبہ کی آیا 5. سورہ توبہ کی نہیں، اس میں انی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدی. Indeed I am Allah, there is no deity except me, so worship me. پھر سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. Indeed سچ it والا سے is پڑھ کر آئے we ہیں؟ who send down. سچ والا سے پڑھ کر آئے ہیں؟ جی نہیں، سچ یہ والا سے نہیں سوال پڑھ کے آیا ہوں. یہ سچ والا کی ویڈیو دیکھ کر یہ سوال ذہن میں آیا؟ او بھائی اس پر میں نے پوری ڈیبیٹ سچ والا سے کی ہوئی ہے. ہاں یہ کہہ رہے کہ ہاں سچ والا کی ویڈیو دیکھ کر ذہن میں آیا نا سوال. یہ تو میں بھی قرآن کھول کے بھی پڑھ رہا ہوں ابھی. وہ مجھے معلوم ہے قرآن کھول کر. یہ سوال آپ کے ذہن میں سچ والا نے ڈالا نا، اس کی ویڈیو دیکھ کر آیا نا. جی جی میں جانتا ہوں. حضرت واہ کیا بات ہے. انتریامی بھائی آپ کا اور سچ والا کا ڈیبیٹ دیکھا ہوں تو اور اس ڈیبیٹ کے بعد ایک اور ویڈیو میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس میں میرے ساتھ وہ ہیں کیا نام ان کا، فضل ہمدرد صاحب، وہ بھی موجود ہیں، جو اس کی پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس ہے نا سچ والا کے ساتھ، وہ بھی دیکھیے گا. اس میں نے نہ صرف یہ کہ عربی ادب سے بلکہ انگلش ادب سے، اردو ادب سے اور الگ الگ زبانوں سے، ان کے لٹریچر سے یہ دکھایا تھا کہ جو رائل طریقہ ہے بات کرنے کا، شاہانہ انداز ہے، وہ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال. آج بھی آپ لکھنؤ چلے جائیں، لکھنؤ میں بہت سے لوگ اردو جب بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں، وہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم جائیں گے، ہم کھائیں گے. اب کوئی ان سے پوچھے بھائی کتنے لوگ ہو؟ ایک. اور آج کل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی. جتنے لبرل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایل جی بی ٹی کے لیے جو نا دے کا لفظ استعمال کریں، ٹرانسجینڈر کے لیے دے بولیں، دے ہی نہ بولیں. کیوں؟ کہ دے جو ہے وہ بھی سنگولر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو آج کل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جی بھائی میں تو ایک دن ڈر گیا تھا. ایکس مسلم بھائی دوست تھا میرا، کہتا ہے ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے. میں ڈر گیا، میں نے کو 8-10 ڈشیں پکا. بعد میں پتا چلا ایک بندہ کھڑا ہے. جی چلیے مفتی جی میں وہ ویڈیو دیکھوں گا، اس میں تو مجھے جواب مل جائے گا. میری ایک ریکویسٹ ہے ایکس مسلم بھائی، ایک اگلے سوال سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. آپ نا براہ کرم میرا بھائی، آپ کی ایج مجھے لگ رہی ہے چھوٹی، میں پوچھوں گا نہیں عامر بھائی ایک منٹ. جی جی ایکس مسلم بھائی ایک منٹ نہیں رک جائیے ایک منٹ، میں سوال کر لینے دیجیے. آپ پہلے مسلمان تھے؟ جی میں مسلمان تھے. اچھا تو ذرا سا مجھے اب آپ کا میں ٹیسٹ لوں گا. مجھے بتائیے وتر کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وتر عشاء میں ہوتی ہے. کیسے پڑھتے تھے؟ 3 رکعت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہیں. اور اس کی وجہ میں نے آپ سے کیوں پوچھا یہ سوال اس لیے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے کہا مفتی جی. یہ جو جی آپ نے نکالا نا، انڈیا میں عام طور سے مسلمان اس طرح سے مخاطب نہیں ہوتے ہیں، اس لیے مجھے آپ کا یہ ٹیسٹ لینا پڑا. جی گو ہیڈ. جی اب میں آپ کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں ایکس مسلم بھائی، چھوٹے بھائی ہو، پھر میں چاہ رہا ہوں آپ تیسرا سوال بھی کر لو، کیونکہ اگر آپ کو سوالوں کے جواب ملتے جا رہے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ اسلام کی طرف واپس پلٹ آؤ. پیارے بھائیو بھائی، میری بات یہ ہے میرا بھائی کہ اگر آپ کو کوئی مولوی یا کوئی اسکالر یا کوئی مولانا یا کوئی مفتی صاحب کسی کے پاس فار دی سیک آف آرگومنٹ جواب نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ مارکیٹ میں کسی کے پاس جواب نہیں. آپ ہمت نہ ہاریں. مثال کے طور پر آپ دکان میں کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں مارکیٹ میں، مثال کے طور پہ اپنی والدہ کی دوائی ہے. میں آیا ہوں آپ کے، بہت اچھا کیا اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں. میں دیکھا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا ویری گڈ. تو اس لیے دیکھا ہوں ایکسپوز ہوا سچ والا. جب زبردست ہو گیا الحمدللہ. جب بھی کوئی سوال آپ کو تنگ کرے، آپ نے ریلیونٹ بندے یا جو ڈیزرونگ پرسن ہے اس کے پاس پہنچنا ہے. جلدی فیصلہ نہیں کرنا، ہمت نہیں آنی. چلیں اب آپ جو ہے اپنا تیسرا سوال کر لیں کوئکلی. جی وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ابھی بھول گیا ہوں. تو ایک بار میں نے عامر بھائی کے بھی چینل پہ میں وہ حدیث دیا تھا. عامر بھائی نہیں، یہ علی رضا. حدیث کیا ہے؟ اگر کچھ ویسے ہی بتا دیں کس موضوع پر ہے، کیا ہے، کچھ ذہن میں ہو. وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر زیارت کی گئے، وہ بہت روئے اور انہوں نے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی. تو ان کو منع کر دیا گیا تھا، ایسا ہی. ہاں اجازت مانگی زیارت کی تو وہ دی گئی، مغفرت کی دعا
की तलब की तो मना फरमाए। अच्छा, ये हदीस सही मुस्लिम में भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा की कब्र की जियारत की, फबका व अबका मन हौलहु, खुद भी रोए और आसपास में जो लोग थे वो भी रोए। फ़क़ाल इस्तअज़नतु रब्बी फ़ी अन अस्तग़फ़िर लहा, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि मैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करूं, तो मुझे इजाजत नहीं दी गई। वस्तअज़नतुहु फ़ी अन अज़ूर क़ब्रहा फ़उज़िन ली, हाँ मुझे कब्र की जियारत की इजाजत मैंने मांगी तो मुझे इजाजत दी गई। जी, अब आप बताएं इसमें क्या मसला है? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए दुआ मांग सकते हैं तो अपनी वालिदा के लिए क्यों नहीं? ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में एक पैमाना सेट किया है, और वो पैमाना सबके ऊपर लागू होता है, आम इंसानों के ऊपर तो होता ही है, अंबिया के ऊपर भी, कि मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन, कि किसी नबी और मुमिनीन के लिए ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करे, अगरचे वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अब ये मसला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुशरिक थे कि नहीं थे, ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर हम सुकूत को तरजीह देते हैं। लेकिन ये हदीस बिल्कुल सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ने इस्तिग़फ़ार की इजाजत मतलब की और आपको इजाजत नहीं दी गई। लेकिन मैं यहाँ इससे बढ़कर एक चीज और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये दलील तो, ये हदीस तो इस्लाम की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है। जबरदस्त। बेशक। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूठे होते अलियाज़ बिल्लाह, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरे रब ने, मैंने इजाजत मांगी और मुझे इजाजत दी गई, मुझे स्पेशल प्रोटोकॉल मिला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे तक इजाजत नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि आप ये जो दीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया, ये उनका बनाया हुआ नहीं है, उनको दिया है अल्लाह ताला ने। जबरदस्त। हजरत मेरे मुंह की बात आपने छीन ली, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो मुफ्ती जी, कुरान में एक आयत है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे नबी ये तीन हल हो गए, ये चौथा सवाल है। ये चौथा, नहीं, इसी सवाल, अच्छा इसी सवाल। ठीक है, ठीक हो गया। कुरान की एक आयत है कि तुम्हारे नबी न कभी गलत राह चले न कभी भटके हैं। आप ठीक, ये जमाने जाहिलियत की बात थी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं, एक मिनट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या राह पर चल पड़े थे, इस्तिग़फ़ार कर लिया था, ये इजाजत मांगी थी और इजाजत और मना कर दिया गया। किसी चीज की इजाजत तलब करना और उस पर मना कर दिया जाना क्या गलत राह है? अच्छा, किसी चीज मगफिरत मतलब कुछ गलत, अगर उसका मना फरमाया जा रहा है मतलब वो शिर्क गुनाह, शिर्क की माफी नहीं है मतलब। हाँ, ये बिल्कुल शिर्क की वजह से मगफिरत इस्तिग़फ़ार से रोका गया कि चूंकि वो मुशरिक है, मुशरिक के लिए आप इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का ये ऐलान है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, कि शिर्क की माफी नहीं है। जी, तो जब नबूवत 40 साल की उम्र में मिली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब 40 साल पहले अगर उनकी वालिदा अगर शिर्क की, नौज़ुबिल्लाह। हाँ, बोले। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिर्क की तो कुरान की ये आयत। एक मिनट, क्या बोल रहे भैया, सही से बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क कब किया? उसको साबित करना पड़ेगा ना। साबित नहीं, इस हदीस से तो साबित होती है। आपने कहा जमाने जाहिलियत में मगफिरत नहीं हुई क्योंकि मगफिरत। ओ भाई, आपका ये दावा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क किया नबूवत मिलने से पहले, दलील? दलील ये हदीस है, ये हदीस है जी। अगर उनकी वालिदा, जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क किया अलियाज़ बिल्लाह 40 साल से पहले, इस हदीस से आप साबित करेंगे? अगर उनकी वालिदा अगर हो सकती, अगर कुछ किसी गुनाह की मगफिरत नहीं मिली मतलब वो शिर्क की गुनाह है, उनका जो बेटा होगा, बेटा होगा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके अबू ने चोरी की है तो आपको भी चोरी के तौर पर अंदर धर दिया जाए? ये पॉसिबिलिटी के चोरी अलग बात हुई, वो तो नहीं, अल्लाह का क्राइम है ना, कमाल है। अल्लाह के नजदीक तो शिर्क चोरी से बढ़कर है ना, चोरी तो माफ हो जाएगी, शिर्क तो माफ नहीं होने का। या तो आप ये साबित कर दें, एक्स मुस्लिम, या तो आप ये साबित कर दें कि अरब के अंदर मुवाहिद था ही कोई नहीं, या अहले फतरत थे ही नहीं, जितने बच्चे पैदा हुए सारे मुशरिक थे, जबकि ये साबित होता है उसी तारीख से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मुवाहिदीन मौजूद थे। भाई, वरका बिन नौफिल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, वरका बिन नौफिल जन्नत में है, सफेद लिबास में देखा, जबकि वरका बिन नौफिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। ये कहा था कि जब आप दावत देंगे तो मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं मदद करूंगा, ईमान लाऊंगा, उससे पहले इंतकाल हो गया था, वो तो फतरत पर थे। आमिर भाई, आपने कहा ये चोरी जुर्म था, वहाँ इबादत करना जुर्म नहीं था। जुर्म की बात हो रही है, जुर्म। अच्छा, चलो एक मिनट, चलो चोरी जुर्म था, ज़िना तो नहीं था ना? इबादत करना अच्छा था, ज़िना तो नहीं था ना? वहाँ अच्छा माना जाता था ना। चले ज़िना तो, एक मिनट, इंडिया के अंदर, आप इंडिया से हैं ना? जी, इंडिया से हूँ। हाँ, आपके वालिद ने अगर फॉर्निकेशन किया है, ज़िना किया है, तो इसका मतलब आपको भी धर लिया जाए, क्योंकि इंडिया में तो क्राइम नहीं है ना, हो सकता है।
زنا کرائم ہے. کرائم کدھر کرائم ہے؟ بندہ اگر کدھر کرائم ہے؟ کدھر کرائم ہے انڈیا میں؟ انڈین کانسٹیٹیوشن کدھر کس کی بات کر رہے ہیں؟ پولیس انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق انڈیا میں زنا کرائم ہے. آج کی تازہ خبر. واہ جی، ویری گڈ ویری گڈ. نہیں، ایک بچے کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کی او 6-7 سال کی عمر تک تو ہو سکتا کمال ہے. یہ کیا کر رہے ہیں یار؟ کیا کر رہے ہیں اگر ان کی آپ کو پتا والدہ- چل رہا ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ اگر ان کی والدہ اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے والد نے اگر کوئی ایسا کام کیا جو اممورل تھا، کیونکہ آپ کرائم سے بچنا چاہ رہے ہیں تو میں کرائم کی لسٹ کو نکال رہا ہوں. اممورل کوئی ایکٹیویٹی کی، یعنی مثال کے طور پہ شراب تو لیگل ہے نا انڈیا کے اندر، لیگل ہے نا؟ تو آپ کے والد نے اگر شراب پیا تو میں بہار میں لیگل ہے، بہار میں بین ہے. آپ واقعی سیکھنا چاہ رہے ہو یا ٹپوسیاں مارنی ہیں؟ مجھے تو پہلے بھائی بتا میں دو. اپنا وہ جو جملہ امام صاحب کو میں نے کہا تھا میں واپس لیتا ہوں. امام صاحب اگر آپ سے واپس لے ناراض سکتے. ہوئے تو صحیح ہوئے، صحیح کیونکہ ہوئے. آپ گفتگو ایسی سمجھ کر نہیں رہے جا ہیں، رہے. سمجھنا نہیں جا رہے ہیں. بالکل نہیں تو آپ اس حدیث کا مفہوم آپ تو سمجھا نہیں پا رہے. میں تو آپ سے اس حدیث کا سمجھا مفہوم نہیں، سمجھنے آپ کو سمجھائے. آپ میری بات سنیں، قرآن کی آپ کو پہلی سمجھا آیت دیا. کو غلط آپ کا جو سمجھنا. ایک منٹ میں آپ کو روکوں گا. سوری جہالت کی جب بات کریں گے تو پھر ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے. معذرت چاہتا ہوں. مفتی صاحب نے پورے خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا. میری بات سن لیں آپ نے پتا کیا بات کی؟ آپ نے جو بات رکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ سمجھا دی. اس پر آپ کا ایک اعتراض ہے کہ آپ کان اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ایک 500 میل دور کی کوڑی لے کر آپ آئے ہیں، اور وہ کوڑی کیا ہے کہ اس حدیث سے ثابت کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے تھے. واہ بھائی واہ. اگر یہ کدھر سے نکلا ہے؟ کسی اس کو آپ نے پروف کرنا ہے، ہم نے نہیں 5-6 سال سمجھانا. کا بچہ ہوا، بولیں. جنرل سینس ہے. 5-6 سال کا اگر بچہ ہوا، اس کی والدہ اگر کچھ کر رہی ہے اچھا کام، ثابت، یہ جنرل سینس سے ثابت نہیں ہوتا، ثابت کرنا ہوتا ہے. میں تو وہی جنرل سینس جب میں نے آپ کے ابو پر لگائی تو فٹافٹ آپ نے ٹپوسیاں ماری ہیں، بہار میں فلانا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے گھر کے اندر نہ ہوتا ہو تو پھر میں نے اچھا کام کیا. چلو جنرل سینس، ایک منٹ جنرل سینس دینے لگا ہوں. سوسائٹی میں اب کرائم جنرل سینس دینے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب ہوئی تھی؟ وہ آپ ہی نہیں بتا پاؤ گے. نہیں آپ بھی نہیں بتا پاؤ گے. آپ بتاؤ نا. چلو میں نہیں بتا پاؤں گا، آپ بتاؤ کب ہوئی تھی؟ اچھا وفات بچپن میں، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تبھی ہو گئی. چھوٹے سے تھے، ٹھیک ہے نا، چھوٹے سے تھے، ٹھیک ہے نا. اچھا والدہ کی وفات کب ہوئی تھی؟ 10-12 سال کی عمر میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 10-12 پہ ہوئے، 10-12 سال کی عمر میں 10-12 سال کی عمر میں یہ ثابت کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 10-12 سال کے تھے تب ان جی کی والدہ کی وفات ہوئی. تو یہ ثابت تب ان کریں، کے چچا ابو طالب نے یہ ثابت کر دیں کہ 10-12 سال کی عمر کے اندر ہوئی. کیونکہ میں اس کی وجہ پتا کیوں بتا رہا ہوں، کیوں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس کے پیچھے وجہ ہے. جب آپ نے ایک کلیم کو ثابت کرنا ہے اس کے لیے اسٹرانگ ایویڈنس چاہیے. جنرل سینس جو ہوتی ہے، میری بات سنیں، جنرل سینس اس چیز کے اوپر بنیاد نہیں بنتی. ہاں کریں. میں 8 کلاس میں اردو کی کتاب تھی جس میں سیرت النبی میں آپ ایسے کریں، آپ 8 سال، آپ 8 کلاس کی کتاب کو چھوڑیں. فرسٹ بک ہوگی آپ اردو کی. 8 سال، میرا بھائی 8 سال کی کتاب چھوڑیں. آپ کوئی تاریخ میں یا کوئی حدیث کی چیز ہے وہ بتا دیں. جتنی ایج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، جتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، اتنی دیر میں آپ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی عادت بھی ڈیولپ کی ہوگی اللہ کے رسول نے اپنے والدین سے. تو آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے. اچھا اب آپ جنرل سینس، ایک منٹ رک جائیے. اگر آپ کے سامنے جنرل سینس ہو، سن لیجیے، ایک طرف آپ کے جنرل سینس ہو اور دوسری طرف اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل ہو، تو آپ جنرل سینس کے ساتھ چلیں گے یا مضبوط دلیل کے ساتھ چلیں گے؟ مثلا جنرل سینس کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ثابت کرو. میں نے 8 کلاس کی اردو بک کی چیپٹر نہیں پتہ، لیکن سیرت ابھی چیپٹر کا مضمون تھا. اس میں صادق و امین پورا مطلب اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے شرک کیا تھا. اس میں یہ لکھا تھا شرک کیا تھا. آپ نے جو سوال کی والدہ کی انتقال کب ہوئی تو اس میں وہ لکھا تو ہوا تھا. والدہ کا انتقال جب آپ سے پوچھا، آپ 8 کلاس میں دلیل نہ مانتا میرا بھائی. 8 کلاس آپ دلیل مانتے ہو. میں نے آپ سے اصل سوال جو تھا نا اس طرف آ جاؤ. ایکس مسلم بھائی اصل سوال کی طرف آ جاؤ. آپ نے جو کلیم کیا کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ شرک کیا، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، آپ اس کو ثابت کرنے جنرل سینس کریں گے تو میں آپ پر بڑے بڑے آروپ لگا دوں گا جس کو کباڑا ہو جائے گا میرا بھائی. اگر سوسائٹی اس کو کرائم نہیں مانگتی ہے صرف کو اس ٹائم ورقہ بن نوفل اس کو کرائم مانتے تھے، عبد المطلب اس کو کرائم مانتے تھے، اور ایک بڑی تعداد کے نزدیک ابو طالب اس کو کرائم مانتے تھے. ایک لسٹ ہے بھائی بہت لمبی.
جو شرک کو کرائم مانتے تھے. یہ بات امام کلابی کی کتاب امام اگر اچھا یہ ایک منٹ یہ ثابت کر ابو طالب اگر وہ شرک مانتے تھے میں ایک منٹ میری بات سن لے پہلے میرا بھائی. آپ نا اس طرف توجہ کرو کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے. آپ پتہ کیا پوائنٹ رکھ رہے ہو؟ آپ رکھ رہے ہو سوسائٹی جس چیز کو کرائم نہیں مانتی تھی ضروری وہ کرتے ہوں گے. میں آپ کو درجنوں چیزیں بتا سکتا ہوں جو سوسائٹی اس وقت کرائم نہیں مانی جاتی تھی اللہ کے رسول نے نہیں کی. آپ کو پوائنٹ کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ آپ اتنا بڑا کلیم مثال کے طور پر زنا، عامر بھائی شراب نوشی، میں بول رہا ہوں ابو طالب سوسائٹی میں چپ کریں میری بات سنیں آپ کا جواب آپ کو دیتے ہیں. سنیں ذرا، کیا عرب کی سوسائٹی کے اندر زنا کامن تھا یا نہیں تھا؟ بالکل کامن تھا. جی بتائیں ذرا. ایکس مسلم اپنے منہ سے بولیں. نہیں ایک منٹ عامر بھائی، اس کو وہ بات ہی نہیں کرنی ہے. آپ اپنی بات مکمل کریں ایک جملے میں. میں کر لیتا ہوں. کرائم نہیں تھا. جی زنا کرائم نہیں تھا، شراب کرائم نہیں تھا، ایون حرام مہینوں کے علاوہ رہزنی کرنا کرائم نہیں تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا کرائم نہیں تھا، زندہ درگور کرنا کرائم نہیں تھا، پروسٹیٹیوشن کروانا کرائم نہیں تھا، ننگے ہو کر طواف کرنا کرائم نہیں تھا. بالکل یہ وہ چیزیں ہیں جو کرائم نہیں تھیں. درجنوں اور چیزیں بتا سکتے ہیں جو کرائم نہیں تھیں. کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جن ماں باپ کے پاس چند سال اور ان کی عادت اڈاپٹ کرنے سے بھی کم عرصہ رہے ہوں، ان سے شرک تو اڈاپٹ کر لیا ہو، مگر جس معاشرے میں 40 سال گزارے ہیں نہ وہاں شراب پی، نہ وہاں زنا کیا، نہ ننگے طواف کیا. واہ بھائی واہ، میں تمہارے صدقے تمہاری جرنل سینس کے اوپر. کہ وہاں کے بچے نہیں کرتے تھے نا، 12 سال کی عمر میں ان کی والدہ انتقال کی. وہاں کے بچے نہیں کرتے تھے یہ سب، جینا کر ہی نہیں سکتے تھے بچے. او بھائی 40 سال 12 سال کے بعد فوراً 40 سال کا ہو جاتا ہے کہ آدمی 12 سال کے بعد فوراً 40 سال کا ہو جاتا ہے آدمی. چھوٹا بچہ شرک کر سکتا ہے، جنا نہیں کر سکتا. اچھا بڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے 18 سال کا نوجوان تو کر سکتا ہے نا. اچھا اللہ کے رسول کی، اچھا میری بات سنو اللہ کے رسول کی شادی کب ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول کی شادی کب، سنو ذرا سنو اللہ کے رسول کی شادی کب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 20 سال کی کتنی؟ 20 سال کی عمر میں. کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں بیچارے کو. ابھی کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ ابھی 12 پڑھ کے چھوڑ دیا ہوں. 12 کمپلیٹ کرے مجھے 2 سال ہو گیا. بس ٹھیک ہے پھر. اچھا ان کی شادی ہوئی، اللہ کے رسول کی شادی ہوئی 25 سال میں. جو جمہور روایات ہیں ان کے مطابق 25 سال، اور ایک روایت ہے 24 سال، اپنا سوری 26 سال، 25 یا 25 راؤنڈ فگر مان لیں، 25 سال. اب سنیں، اب سن لیں جو پوائنٹ ہے نا اس کی طرف آؤ. ایکسٹرا نالج یا ایکسٹرا ایفیشنسی کی طرف جاؤ گے تو میرا بھائی یہی ہوگا. یہ ایفیشنسی کے چکر میں تم نے اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لگایا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں آج نہیں تمہیں سمجھ آئے گی، 5 سال بعد آئے گی میری بات. یہ ایفیشنسی کے چکر میں رگڑے جاؤ گے. اب میری بات سن لو. 25 سال کی عمر کا نوجوان ہو جس نے شادی کی ہو، اورینٹلسٹ گورے کہتے ہیں کہ جو پیک ٹائم ہے اس پیک ٹائم کے اندر وہ کسی بھی ایسی خرافات یا کسی بھی ایسے عیب اور نقص میں ملوث نہیں رہا جو عرب کے پری اسلامک ٹریڈیشن اور کلچر کا حصہ رہا ہو نوجوانوں کا. بخاری شریف کے اندر حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا 8ویں سیرت میں بہت کچھ پڑھا، یہ نہ پڑھ سکے یا اس دن سو گئے ہوگے. اچھا لکھا ہوا ہے سیرتوں کے اندر کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ جو شباب عرب ہیں، معاشر الشباب ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اس گھاٹی کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول کی حفاظت ایسے اس عمر کے اندر ہوتی ہے کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور آپ رات وہیں رک جاتے ہیں اور اس کسی محفل کے اندر ملوث نہیں ہوتے جو محفل غیر شرعی اور غیر اخلاقی معاملات، بلکہ میں غیر اخلاقی کہوں گا اس وقت شریعت میں غیر اخلاقی معاملات کے اندر آپ داخل نہیں ہوتے. واضح طور پہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا. بالکل واضح طور سے اعلان کہ کبھی گمراہی کا کوئی کام کیا ہی نہیں، کبھی بد اخلاقی کا کوئی کام کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے میرا بھائی. تو آپ مجھے یہ بتاؤ جو پیک ٹائم ہوتا ہے نا، یہ 3 آپ کہہ رہے ہو نا شرک اس وقت جرم نہیں تھا، تو اور ملٹیپل کتنے جرم تھے وہ نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کر لیتے، کرائم تو نہیں تھا، کیوں نہیں کیا وہ؟ یہ میرے خیال سے ایک منٹ ایکس مسلم اگر آنےسٹ ہو تو یہ بتانا یہ والا جو اعتراض ہے آدم سیکر سے سن کر آئے ہو نا؟ جی نہیں. کس سے سن کر؟ ساحل سے. جواب نہیں ملا. اچھا ایک منٹ میرے سوال کا جواب ملا. 12 سال کی عمر کی اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ساحل کے پاس بھی یہ آدم سیکر سے ہی آیا تھا.
आदम फिक्र से ही आया, बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो बेचारा उसको बेचारे को ये लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो एज है, क्योंकि मैं खुद इलाहाद के बॉर्डर से गुजरा हूँ, एक इस्लाम छोड़ चुका था उस वक्त ना, जब बंदे को ये नई नई इन्फॉर्मेशन, जैसे ये फुदक रहा है, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो बंदा दीवार के साथ छलांगे, जैसे कुकड़ जवान होता है ना, पंजाब में कहता है कुकड़ जवान हुए तो बनेरे से टुरदा है। उसकी मिसाल ये होती है कि कुकड़ जब नया नया जवान होता है ना, मुर्गा, उसको लगता है कि मेरे वजन से छत गिर जाएगी, वो बनेरे पर चलता है। एक मिनट, रुके 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 जरा, मैनू मोल, रुके रुके रुके, और रुके तो सही, रुके तो सही मेरा प्यारा भाई, रुके तो सही। कुकड़ जब जवान होता है वो बनेरे पर चलता है, उसको ये होता है कि मैं छत पे चला तो छत गिर जाएगी, उसमें एफिशिएंसी होती है। तो ये जो नए नए नौजवान बेचारे जिनको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको ये चीज लगती है कि गोया हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है इसका तोड़ कोई नहीं। आपको पता है कि जो क्लेम आप कर रहे हो उसको साबित नहीं कर पा रहे, एक मिसिंग लिंक है उसके अंदर। आप पता क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो वालदा ऐसे करती थी, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, वालदा ऐसे करती थी लिहाजा बेटा भी ऐसे ही करता होगा। यार कमाल है, हैं? जी। अच्छा, फिर आपसे मल्टीपल सवाल पूछ, उनका जवाब कोई नहीं, तो आप सोचो जरा, जवाब नहीं है, जवाब आपके पास नहीं है जो इतराज लेके फिर रहे हो। जी अच्छा, इनका जो पहला सवाल है, पहला सवाल जो आपने किया था ना, क़द अफ़लहल मोमिनून वाला, पहला जो सवाल किया था वो आप लाए थे आदम सीकर से, दूसरा लाए थे आप सचवाला से, और तीसरा लाए हैं आप साहिल से, जो ओरिजिनली आदम सीकर का है। ठीक है, आपका अपना क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि वो जो आदमी जो आपके, सुन लीजिए, आपके ईमान का जो लुटेरा बैठा हुआ है वो तो आपके नजदीक सही है, उससे तो आपने अपना ईमान लुटवा दिया, लेकिन जो आपको फिर दलील की बुनियाद पर बात बता रहा है उसकी बात तस्लीम करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, विच मीन्स कि आप पहले ही कमजोर ईमान वाले थे, आपको एक वो चाहिए था जस्टिफिकेशन ईमान छोड़ने के लिए। जी, तो वो आपको वहां से मिल गया। आपकी दो सवालों के जवाब को तस्लीम कर लिया। तीसरे सवाल का तीसरा जो सवाल है वो जो हदीस आपने दी है वो इस्लाम की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है, इससे बढ़कर और क्या बात है? फिर तो वो मुझे ये हदीस पे सिर्फ ये इश्काल है कि अगर उस जमाने में ज़माने जाहिलियत की वजह से वो तो मग़फ़िरत कबूल नहीं हो रही, तो जब वो भी मैच्योर नहीं हुए होंगे, जब एज मतलब उनके छोटे होंगे तो वो भी करते होंगे। तो ओ भाई, इसके लिए आपको चाहिए दलील, वो दलील नहीं है, इसके लिए आपके पास चाहिए दलील, दलील उसके खिलाफ है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कुरान कह रहा है। और अभी आमिर भाई ने इतनी लंबी जो गुफ्तगू की उससे साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूसरी गैर अखलाकी हरकतें थे उसमें भी मुलव्विस नहीं थे। इसी को आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन कहते हैं। आपके पास कोई दलील हो तो पेश करो ना, बगैर दलील के कैसे मान लिया आपने? चलो चलो चलो, मैं एक और दलील देने लगा हूं, मकू ठप। एक मिनट, मकू ठप दलील आने लगी है, मकू ठप दलील, एक्स मुस्लिम, और ये जाके अपने गुरु घंटालों को पहुंचा देना। बुखारी शरीफ की हदीस है और जुमला सीरतों के अंदर है, आपको पता चल जाएगी, और मुतअद्दिद हदीस की किताब और सीरत में है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला पहाड़ी बयान पेश किया था, जिसमें कुरैश के बड़े बड़े सारे लोग आए थे, आपने कहा था क्या मैंने तुम में अपनी उम्र नहीं गुजारी? उन्होंने कहा बिल्कुल गुजारी है। उन्होंने कहा कैसा पाया? उन्होंने कहा आपको सच्चा पाया, ये बोला उन्होंने। और उसके बाद जिस पैगाम को पेश किया वो पता क्या था? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, कह दो कि एक खुदा है, एक के अलावा कोई नहीं। पूरे ज़ख़ीरे हदीस और सीरत से निकाल कर दिखा दें कि किसी एक कुरैश मक्का वाले ने कहा हो मोहम्मद कल तक तो तुम खुद शिरक करते रहे हो, नाउज़ुबिल्लाह। गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। निकाल के दिखा दो, निकाल के दिखा दो, कोई एक सीरत की किताब निकाल कर दिखा दो कि किसी मुशरिकी ने मक्का में से उठकर किसी ने कहा हो कि किसी मुशरिकी ने मक्का ने उठकर कहा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमें कहते हो शिरक ना करो, कल तो तुम खुद करते रहे हो। बताओ, दो दलील। और मेरे भाई, और आपका फार्मूला जरूर कर दूं कि जनरल सेंस से आप आर्ग्यूमेंट उस वक्त कर सकते हैं जबकि उसके खिलाफ कोई दलील ना हो, और उस वक्त भी जनरल सेंस को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करना कोई जरूरी नहीं है। यहां आप जनरल सेंस को यूज कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट है आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। नहीं, आमिर भाई ने जो जवाब दी तस्लीम करता हूँ। चलें, बहुत अच्छी बात है। ईमान लाते हैं, 3 सवाल थे, आपने कहा 3 सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो ईमान ले आऊंगा। जी, ईमान कमजोर था, बिस्मिल्लाह करें। ईमान था ही नहीं, अभी आपने कहा कि एक्स मुस्लिम थे आप, अब आपको बिस्मिल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। मैंने बोला मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैंने एक और और आपने अभी बोला कि 3 सवाल हैं, उनके जवाब मिल जाएंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। एक्स मुस्लिम भाई अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं, एक मिनट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा मैं पढ़ाऊं या मुफ्ती साहब पढ़ाएं? बिस्मिल्लाह करें मेरा भाई। मुझे खुद आती, बाकी सवाल मुझे खुद आती, जी मुझे खुद आती, मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ें। रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
اللہ کا. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. माशा- इसका माशा- और वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ दें और उसका तर्जुमा भी कर दें. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. तर्जुमा कर दीजिए. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. माशाअल्लाह. नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं गवाही देता हूँ, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. मुबारक मुबारक मुबारक. अब ये मेरा प्यारा एक्स मुस्लिम के से एक्स हटा दें भाई, आमिर भाई इनके नाम से. अब ये मुस्लिम है. जी जी मैं हटा देता हूँ. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. नाम है वो, मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो शो कर दीजिए. शो कर दें. चले मैं शो कर देता हूँ. इनका ओरिजिनल नाम जो है मैं लिख देता हूँ. ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो ये है जी. एक शुक्रिया. मिनट. शफीक अली साहब. शाहिक. जी नहीं, शाहिक शाहिक. शाहिक अली, ये शाहिद. नाम जिनका. ठीक. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. माशाअल्लाह. बिल्कुल शुक्रिया मेरा भाई शाहिक भाई, जिंदाबाद. एक वजह से मैं आपके स्ट्रीम पे आना चाह रहा था, मुझे पता है कि आप लोग जवाब दे दोगे. अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह. आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने आपका ईमान सल्ब करने की कोशिश की थी, आप उनके चैनलों से अपने आप को दूर कर लें. जी जी जरूर. ठीक है, ठीक. और कोई सवाल हो कोई चीज हो राब्ता करें. जबरदस्त जबरदस्त. अनसब्सक्राइब करें. और दूसरा ईमेल नीचे नजर आ रही है आपको, मुफ्ती साहब से राब्ता करें. मुझसे मुनासिब समझते हैं मुझसे राब्ता कर, जिससे भी आप राब्ता करना चाहें करें. ये ईमेल नजर आ रही है या आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है. ईमेल करके स्पेशल बताइएगा कि मैंने इस्लाम कबूल, मैं शाहिक हूं जो एक्स मुस्लिम से आया था और मेरे वो सवाल थे. मुफ्ती साहब उसको टॉप प्रायोरिटी पे ले लेंगे. मुझसे भी आप राब्ता कर सकते हैं. जो भी आपका सवाल जरूर आपने बताना है, और हिम्मत नहीं हारनी मेरा भाई. ईमान आजमाइश का ही नाम है. आजमाइशें तो आएंगी, सवालात आएंगे, उलझने आएंगी. ये खुद तो हमारे सामने आते नहीं. मैं सब मतलब मस्जिदों के इमाम के पास गया तो नहीं जवाब मिला, तो इस वजह से मैं एक्स मुस्लिम लिखना शुरू कर दिया. मैं अल्लाह को तो वो लोग का बात मानता ही नहीं हूँ जब तक मैं रिसर्च नहीं कर लूँ. तो चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. बारकल्लाह फीक. बहुत सरू शाइक भाई, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह. अल्लाह ताला आपकी तरह जो जितने भी इस्लाम से दूर जा रहे हैं गलत फहमी से या कम नॉलेज की वजह से, वो आपकी तरह उनको सोच रखनी चाहिए कि जब जवाब मिले तो कर लें. थोड़ी सी दिक्कत होती है, यकीनन वो भी इस पार्ट का हिस्सा था, मगर उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले और इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देने वाला है. वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह. माशाल्लाह. और ये जो शहीद भाई हैं, इन्होंने तो दिल खुश कर दिया ना इनकी आमद में. तो माशाल्लाह माशाल्लाह.